اگلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ سفر حج میں جانے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنا. اتم الحج والعمرۃ للہ، میں حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات اخلاص نیت ہے. حاجی کا لیبل لگانا، حاجی کا لقب لگانا، آدمی خود چاہتا ہے کہ میرے کو حاجی بولو. ارے بھائی، حج کر کے ہم نے کوئی تیر نہیں مارا ہے، یہ تو اسلام کا فریضہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ حضرت نے کسی صاحب سے پوچھا جناب کا کیا نام ہے، تو انہوں نے مثلاً کہا کہ حاجی عبد الرزاق صاحب. پھر اس نے پوچھا حضرت آپ کا کیا نام ہے، تو حضرت نے کہا نمازی اشرف علی صاحب. تو بولا حضرت یہ نمازی تو پہلی بار سنا، حاجی سنا تھا، نمازی اشرف علی. تو کہا بھائی ایک بات بتاؤ، تم نے کتنے حج کیے؟ بولے ایک کیا ہے. تو بولے تم ایک حج کر کے حاجی بن گئے، میں روزانہ 5 ٹائم پڑھتا ہوں تو پھر نمازی کیوں نہیں بنوں گا؟ تو کہنے کا خلاصہ یہ کہ حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، یہ تو فرائض ہے. یہ کوئی ڈگری تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر صاحب، امیر صاحب، غریب صاحب، انجینئر صاحب، مفتی صاحب. یہ ڈگری نہیں ہے، فرض ادا کیا ہے، اس سے کوئی ڈگری نہیں لگتی ہے. تو اپنے حج کے اخلاص کو بچانا بہت ضروری ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، حج سے پہلے دعوتوں کی دعوتیں چل رہی ہے، شور مچ رہا ہے. دعوت کوئی غلط نہیں ہے، گنجائش ہے، لیکن بہت زیادہ اپنے حج کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. پھر حج سے آنے کے بعد ایک طوفان ہوتا ہے، ایک مہینے تک کھجور پانی کی تقسیم جاری ہے اور ہدیہ ہدایہ جاری ہے. رسومات سے اپنے آپ کو جتنا آدمی نارمل رکھے گا نا، اس کی زندگی بھی اتنی نارمل رہے گی. آپ یقین مانیے، ایک مرتبہ ہم سفر حج میں تھے، یہ شاید 2016 کی بات ہے. تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے حج میں، انہوں نے 50 گن کر برقعے خریدے تھے، 50 برقعے. اور وہ کچھ ہلکی قیمت کے نہیں تھے، بہت برانڈ کمپنی ہے وہاں. ابھی نام کہاں بتاؤں ورنہ اور پریشانی ہو جائے گی. بدون اسم، وداؤٹ نیم، وہ برانڈ کا نام تھا. تو اس کے 50 برقعے خریدے. وہ دوستانہ تھا، ہم نے پوچھا. آپ یقین مانیے گا وہ برقعے اتنی قیمت کے بنے جتنی میں ایک آدمی کا حج ہو جائے، اتنی قیمت کے وہ برقعے تھے. اب یہ ہدیہ ہدایہ سے ہمارا حج کتنا مشکل ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے دیکھو مولانا، ایسا ہوا ہے کہ جتنے لوگ آئے ان سے ہم نے لیا ہے تو اب ان کو دینا بھی پڑے گا، اس لیے لینا پڑتا ہے. تو یہ جو ہم نے جھمیلے پال رکھے ہیں نا، اس سے اپنی زندگیوں کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے. شادی بیاہ بھی اسی لیے مشکل ہے، عبادتیں بھی اتنی مشکل ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے چاکلیٹ بھی لاؤ اور فنا بھی لاؤ اور مسلح بھی لاؤ. جتنی جیسی سہولت عافیت کے ساتھ اتنا کر دو، اور شور شرابے کی ضرورت نہیں. جو گھر پہ ملنے آ گیا اس کو کھجور پانی کھلا دیا. اب اس کے لیے اتنی 2 نمبریاں کرتے ہیں، جاتے ہی ٹینشن ہوتا ہے کہ یار وہ بیگ میں مولانا یہ چھوٹی والی بوٹل زمزم والی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں. ابھی تو پہنچا اور وہیں سے اس کو واپسی کا بھی ٹینشن ہے کہ زمزم لے جاؤں گا، فلاں لے جاؤں گا. بھائی گئے جس کام کے لیے اس کی فکر کرو کہ جا کر کرنا کیا ہے. اس لیے یہ تکلفات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے حج کے اخلاص کو متاثر نہ ہونے دیں اور مقصد لے کر جائیں. جتنے جانے والے ہیں، ہم آپ سے اگر ایک سوال کریں یا کوئی بھی آپ سے سوال کریں کہ حاجی صاحب آپ حج پر جا رہے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ کیوں جا رہے ہیں. اچھا، ایک لفظ کی اصلاح کر لیجئے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں حج پڑھنے جا رہا ہوں. کیا بولتے ہیں؟ حج پڑھنے جا رہا ہوں. یہ جملہ غلط ہے. حج کرنے جا رہا ہوں. حج کوئی کتاب کا نام نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے حج پڑھ رہے ہیں. حج کرنے کی چیز ہے، پڑھنے جا رہا ہوں ایسا نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اپنے اخلاص کو بچانا ہے. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ آپ حج پہ کیوں جا رہے ہیں، حج پہ جا تو رہے ہیں لیکن حج پر کیوں جا رہے ہیں، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ میں پہلے اس جواب کو سمجھانے سے پہلے ایک مثال سے آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ ایک بچے کو ایک اماں نے کاغذ میں ایک لسٹ دی کہ بیٹا جاؤ سپر مارکیٹ سے اس میں جتنا سامان لکھا ہے یہ سب لے کر آؤ. وہ بچہ لسٹ لے کر نیچے اترتا ہے لینے جانے کے لیے. نیچے اس کو اس کا دوست ملتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ تو بولے ممی نے یہ سامان منگائے، میں سپر مارکیٹ جا رہا ہوں. چل نا، کمپنی ہو جائے گی، ساتھ میں چل.
تو اب یہ دونوں جاتے ہیں، یہ تھیلی لے کر جا رہا ہے، جولا لے کر جا رہا ہے، لسٹ لے کر جا رہا ہے، اور جا کر سامان لے کر واپس آ رہا ہے۔ اب جب دونوں واپس آئیں گے نا تو دونوں میں فرق ہے، ایک مقصد لے کر گیا تھا، جولا لے کر گیا تھا، لسٹ لے کر گیا تھا، جولا بھر کر واپس لا رہا ہے، ایک کمپنی دینے گیا تھا، خالی ہاتھ گیا تھا، خالی ہاتھ واپس آئے گا۔ حاجی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حاجی ہوتا ہے جو دل کا جولا لے کر جاتا ہے، لسٹ لے کر جاتا ہے کہ اللہ کی محبت اس جولے میں بھر کر لاؤں گا، نبی کی محبت بھر کر لاؤں گا، صحابہ کی محبت بھر کر لاؤں گا، نبی کا طریقہ بھر کر لاؤں گا، تو وہ بامقصد جاتا ہے، بامقصد واپس آتا ہے۔ اور کچھ حاجی نعوذ باللہ وہ ہوتے ہیں جو ساتھ دینے جاتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ تو لسٹ کیا بنانی ہے؟ حج پر میں کیوں جا رہا ہوں، کیا نیت کریں گے؟ تو نیت سن لیجئے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ جناب آپ حج پر کیوں جا رہے ہیں، تو پہلی نیت اس میں یہ سن لیجئے، پہلی نیت یہ کرنی ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنانے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ والا بنانے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا، سرکار کے عشق والا بنانے جا رہا ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کا جمعہ اچھا ہوتا ہے اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کی زندگی کا حج اچھا ہو جاتا ہے اس کی پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی نیت میرے بزرگوں ہم سب یہ طے کر لیں، میں جا رہا ہوں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ نمبر دو، دوسری نیت میرے بھائیوں ہم یہ کریں گے کہ ہم دنیا میں تو اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر سنا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، میں رب کعبہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بیت اللہ کی ملاقات، طواف زیارت اللہ کی ملاقات کے قائم مقام، تو میں رب کعبہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ دو نیتیں ہو گئی۔ تیسری نیت یہ کرنا ہے، میں کیوں جا رہا ہوں، تیسری نیت یہ کرنا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی مسئلہ پیش آئے، کسی شہر میں، کوئی بستی میں بڑا مسئلہ پیش آتا ہے تو پولیس وغیرہ میں آویدن پتر دیا جاتا ہے کہ بھائی ہماری بستی میں یہ پرابلم ہے، اور چند بستی کے مکھیا اور وڈیل قسم کے لوگ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہمارا یہ پرابلم سولو کر دیا جائے، تو وہاں دو چار بڑے مکھیا قسم کے لوگ جاتے ہیں، سب نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ جو حجاج کرام کا قافلہ جا رہا ہے، یہ پوری دنیا کے عالم اسلام کے سفیر اور ایمبیسڈر بن کر جا رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا کے فلاں فلاں ملکوں میں، ہمارے ملک میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں، عالم اسلام میں اور مسلمانوں میں جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا مسئلہ لے کر ہم آپ کی جناب میں حاضر ہیں، یا اللہ سارے عالم کے مسائل کا، مسئلوں کا حل کروانے کے لیے ہم آپ کے در پر، آپ کے دربار پر پہنچے ہیں۔ یہ نیت، یہ تین نیتیں لے کر ہم کو جانا ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے اور نیتیں بھی کر سکتے ہیں۔ آدمی جتنی نیت کرتا ہے اس کے عمل میں اتنی جان پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس حج کو جا رہا ہوں، کیوں جا رہے ہو بھائی؟ تو یہ عزائم اور یہ نیت لے کر جائیں۔ ایک اللہ والے بزرگ حج پر جانے والوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ لرزتے لرزتے جاؤ اور ترستے ترستے آؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کانپتے ہوئے جاؤ، اس توجہ کے ساتھ کہ میرا وجود اس در کے قابل نہیں ہے، دھوجتے ہوئے اور کانپتے ہوئے جاؤ، اور ترستے ہوئے واپس آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے گویا اس مقام کا جو حق ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا، اس لیے افسوس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ کہ اس مقام کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ ایک اللہ والے بزرگ حج پر جانے والوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں اخلاص نیت کا اہتمام کرو۔ دوسری نصیحت یہ فرماتے ہیں وہاں جانے کے بعد ہر گناہ
اور خاص طور پر نگاہ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں نیکیوں کا ثواب اور بھاؤ بڑا ہوا ہے، ایک کا 1,00,000 مل رہا ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اگر گناہ کریں گے تو اس کا وبال بھی سخت ہوگا. کہ اللہ کے در پر آ کر بیت اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم مخلوق کو دیکھ رہے ہو، بدنگاہی کر رہے ہو. تو اپنے آپ کو نمبر 2 ہر گناہ سے اور خصوصاً بدنگاہی کے گناہ سے اپنے آپ کو اس سفر میں بچانے کا اہتمام کرنا. تیسری بات، وہاں جانے کے بعد اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت اور حرم میں گزارنا اور کم سے کم وقت بازار میں گزارنا. کمرے میں بقدر ضرورت. ہمارے استاد حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کمرہ کم رہ، کہ اس میں کم رہنا ہے، بقدر ضرورت رہنا ہے. تو اس کا خیال رہے. دیکھو لاکھوں روپیہ لگا کر انسان جا رہا ہے، اپنے ملک میں آنے کے بعد ایک طواف کرنے کے لیے اگر وہ 1,00,000 روپیہ بھی دے دینا تو ایک طواف نہیں ہو سکتا ہے. وہاں اللہ نے پہنچایا ہے، وہاں جا کر اگر وقت کی بربادی کرے، نظام الاوقات اور شیڈیول نہ بنائے. ہم اپنے مقام پر رہ کر بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں نا، کبھی بھی کھاتے ہیں، کبھی بھی پیتے ہیں، کبھی بھی سوتے ہیں. رات میں 1 بجے رات کا کھانا ہو رہا ہے، 3 بجے سو رہے ہیں. یہ بے ترتیب زندگی ہے. اس زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے. کم سے کم چونکہ حج پر مہر لگتی ہے، حج جیسا ہوگا زندگی ویسی ہو جائے گی. تو وہاں جانے کے بعد کم سے کم اپنا ایک شیڈیول بنائے، نظام الاوقات بنائے کہ کتنی دیر سونا ہے، کتنی دیر مسجد میں گزارنا ہے. بے ترتیب زندگی وہاں نہیں گزارنا ہے، اس کا خیال رہے. تو اخلاص نیت، گناہ سے حفاظت، اور تیسری بات حرم شریف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، بازار میں کم سے کم وقت گزارنا. اور چوتھی بات، اہل عرب پر لعن طعن نہ کرنا، اپنے آپ کو لایانی سے بچانا. لایانی کی مثال عرض کر دوں کہ اب سب حاجی لوگ ملے، ارے بھائی وہ تمہارے ٹور والے نے تمہارے سے کتنا لیا، تمہارے والے نے کتنا لیا، ارے بھائی اب دے دیے، ختم کرو بات. اب اگر اس نے کم بولا اور میں نے زیادہ دیا تو کیا خوشی ہوگی؟ آدمی خواہ کا غم منائے گا. اب اللہ کے راستے میں مال لگ چکا ہے، بات ختم کرو. بلا ضرورت کی لایانی میں اپنے آپ کو مت پھنساؤ. اور خاص طور پر ماؤں بہنوں سے یہ درخواست، ہم بھی اس کا خیال رکھیں. ملنے ملانے کا بھی بڑا رواج رہتا ہے. اچھا تم گجرات سے ہو، واپی سے، اچھا میں سورت سے ہوں. یہاں سورت میں رہ کر، واپی میں رہ کر پوری زندگی نہیں ملا اور وہاں ملنے کے لیے 5 کلو دور جا رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس. اچھا تو میرے گجرات کا ہے، واپی سے آیا، میں سورت سے آیا ہوں، تو وہیں رک، میں ملنے آ رہا ہوں. بھائی ملنا تھا تو واپی میں مل لے. اللہ کے گھر پر اللہ سے ملنے گئے، دوسروں سے ملنے نہیں گئے، دوستی اور تعلقات بنانے نہیں گئے. تو خواہ کا اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو وہاں جا کر قیمتی بنائیں. جتنے لاکھ روپے ہم نے حج میں لگائے ہیں نا، اس کو 1 منٹ پر تقسیم کر کے اندازہ لگائیں کہ میرا یہاں کا 1 منٹ کتنے روپے کا ہے. آپ نے اگر 5 لاکھ روپے مثلاً دیے ہیں اور 40 دن کا مثلاً سفر ہے تو 5 لاکھ کو 40 دن کے حساب سے اندازہ لگائیے اور جوڑیے اور 1 منٹ کا اندازہ لگائیے. 1 منٹ اگر ہم برباد کریں گے تو ہمارا اتنا پیسہ ضائع اور برباد ہو رہا ہے. دوسری بات کہ یہاں ہم حج سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، اور آدمی جس چیز میں پیسہ زیادہ لگاتا ہے، جس چیز میں پیسہ زیادہ لگاتا ہے وہاں اس کو اس کی فکر بھی زیادہ ہوتی ہے کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. بھائی میں نے انویسٹ کیا ہے، جگہ لی ہے، تو 10 لوگوں سے پوچھے گا کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے نا، تم بھی پہلے لے چکے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. کوئی نیا کام کرے گا تو اس کے انوبھوی لوگوں سے مشورہ لیتا ہے. جہاں آدمی پیسہ لگاتا ہے وہاں کیئرفل رہتا ہے کہ پیسہ برباد نہ ہو جائے. لاکھوں روپیہ میں نے لگایا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ حج میں ہم نے لاکھوں روپیہ لگایا ہے لیکن سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے؟ جتنا سیکھیں گے اتنا کم ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا یہ پروگرام 3 دن سے چل رہا ہے، تو اس میں یہ نہیں پریشان ہونا ہے کہ پرسوں بھی بات ہوئی تھی. ارے بھائی جتنا سیکھیں گے اتنا کم ہوگا. یہ عاجز الحمدللہ
کئی سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہے. حج کا یہ جو کیمپ ہوتا ہے, یہ جو مذاکرہ ہوتا ہے مولانا, اس میں ہم نے ایک فائدہ سب سے پہلا جو اس مجلس کا فائدہ ہم نے محسوس کیا, ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ پوری مجلس کا ایک فائدہ سب سے بڑا یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ ایک بڑی تعداد کو اب جا کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اوہو حج بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. اتنی ساری ڈیٹیل مولانا نے بتائی تو سمجھ میں آیا کہ یہ بھی کچھ سیکھنے کی چیز ہے, ورنہ ہم لوگ تو یہ سمجھے تھے کہ جو سب کر رہے ہوں گے وہ ہم لوگ بھی کر لیں گے, اس میں سیکھنے کا کیا ہے. لیکن یہ مجلس سن کر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے. ایک اللہ والے بزرگ سے کسی نے پوچھا, حضرت حج کیا مشکل ہے؟ حج مشکل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا, اللہ والے بزرگ نے جواب دیا, نہیں, اس شرط کے ساتھ مشکل نہیں ہے کہ سیکھ کر کرو, دیکھا دیکھی مت کرو, اور تیسری بات یہ فرمائی کہ کسی عمل میں جلد بازی مت کرو. سیکھ کر کرو, دیکھا دیکھی مت کرو, اور کسی عمل میں جلد بازی مت کرو. یہ تین کام جس نے کر لیے اس کا حج آسان ہے.